مردوں میں عموماً بزنس کے فیلیور کے نتیجے میں اگر وہ مریض بنتا نہیں ہے، اگر اس کا مزاج ہو پہلے ہی زود حس مریض ہو، تو بزنس کی ناکامی سے اگر دردوں کے دورے پڑنے شروع ہوں اور کسی وقت کوئی چھوٹا سا صدمہ پھر پہنچے، اس سے درد کا دورہ پڑ جائے، اور عورتوں میں جذباتی تکلیفوں سے خصوصاً خامن بے وفا ہے یا اور کوئی ایسے زیادتیاں کرتا ہے اس پہ کہ اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے. جو فزیکل زیادتی ہے وہ اس میں بات کی بات ہے بہت، وہ تو شاید اس کے بعد وہ چھنجھنا کے ٹوٹ ہی جائے ایسی مریضہ، لیکن چھوٹی چھوٹی جذباتی تکلیفیں ایسی مریضہ کو اکثر تکلیف کے دورے ڈال دیتی ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ساس اور نندیں تانے دیتی ہیں کہ لو جی ڈال لیا نا دورہ اس نے، کھٹوانٹی لے کے پڑ گئی، حالانکہ واقعتاً اس کو درد ہوتی ہے. ایسی مریضہ کو محسوس نہیں کرتے لیکن بہت تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے، فزیکل جان بوجھ کے نہیں بلکہ زود حسی کے نتیجے میں اس کو کالک شروع ہو جائے گا، یا پیٹ میں یا گردے میں یا کسی اور حصے میں یا لمبی نروز میں تشنجی کیفیت پیدا ہو جائیں گی. اور عام طور پر اس کے دورے کالوسنتھ کے مضبوط پرخون انسانوں میں نہیں ہوتے. یہ کانسٹیٹیوشن ایسی ہے جس میں نزاکت پائی جاتی ہے، اور پرخون مضبوط لوگوں میں عموماً بیلاڈونا کا کیس ہوتا ہے، یا عورتوں میں بھی، یا پلسٹیلا کا ہو جائے گا. لیکن اگر جسمانی ساخت میں بھی کچھ نزاکت پائی جائے تو اس میں پھر سب سے زیادہ خیال کالوسنتھ کا آنا چاہیے. اس کی سر درد یا اس کا سر درد جس طرح ہر درد میں انٹینسٹی پائی جاتی ہے بہت شدید ہوتا ہے، اور اس کی جو خاص علامت یہ ہے آنکھ ہلانے سے درد بڑھتی ہے. اس لیے اگر آپ ایک طرف سے آ کے بات کرتے ہیں وہ ڈیلا اس طرف بھی کرے گا تو اس سے تکلیف بڑھے گی. کوئی پسند نہیں کرتا کہ چیزیں اس کے سامنے گھومیں ادھر ادھر. اگر ایک جگہ ڈاکٹر بیٹھا ہے تو اسی طرف سٹیئر کرے، کیونکہ سر ہلانے کی بحث نہیں، صرف آنکھ ہلانے سے بھی اس کی درد میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے. چہرے میں یہ ففتھ نرو ہوتی ہے جو پھیلتی ہے چہرے کے اوپر جگہ جگہ، ہے نا؟ جی. اس کی یہ چوٹی کی دوا ہے. اس لیے نیورلجیاز میں اگر اسپائجیریا یا دوسری علامتیں نہ ہوں اور زود حسی اس کی پائی جائے اور دبانے سے آرام ہو، ٹکور سے آرام ہو، تو پھر غیر معمولی فائدہ مند چیز ہے. نیورلجیا کو بہت جلدی اس سے فاقہ پہنچتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں اس کی دردیں لہردار ہوتی ہیں، لہروں میں آتی ہیں. بہت واضح ہے اس کی پہچان. کالوسنتھ پہچاننے میں تو کبھی کسی کو دقت نہیں ہونی چاہیے. جہاں بھی تکلیف ہوگی، دورہ شدید، زود حس مریض، دبانے اور ٹکور سے آرام، اور ہر اگلی لہر پہلے سے زیادہ سخت. اس لیے چہرے پہ بھی جن کو چہرے کا نیورلجیا یہی چیز ہوتی ہے، ایک درد آئی لہر ہٹ گئی، اگلی اس سے بھی زیادہ، پھر تیسری اس سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ چیخیں نکل جاتی ہیں مریضوں کی. اور بعض جو ہسٹیریا ہو جاتا ہے، لگتا ہے کہ ہسٹیریکل مریض ہے. اس کو کالوسنتھ چند گولیوں منہ میں رکھیں تو دیکھتے دیکھتے ریلیف ہو جاتا ہے، جیسے ٹھنڈ پڑ جائے. ہومیوپیتھی میں یہ خوبی ہے جو بہت کم ایلوپیتھک دواؤں میں ہوگی. وہاں درد کا احساس مٹانے کے لیے تیز دوائیں دیتے ہیں، درد مٹتی بھی ہے، لیکن بیماری غائب ہو کر درد کا مٹ جانا، اور اس تیزی کے ساتھ، یہ کسی اور طب میں میرے خیال میں نہیں پایا جاتا جیسا ہومیوپیتھی میں پایا جاتا ہے. کیونکہ درد دور کرنے کی براہ راست دوا کوئی نہیں، بیماری ٹھیک ہوگی تو درد دور ہوگا، اور بیماری کا آنن فانن جیسے آئی اور غائب ہو گئی، یہ چیز جو ہے یہ بہت پرلطف چیز ہے. اور کالوسنتھ میں اکثر آپ کو یہ دکھائی دے گی کیونکہ اس کا پہچاننا مشکل نہیں ہے.